دنیا بھر میں اب بھی طویل سفر کے لیے ایئر پلینز کو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایئر پلینز بنانے والی سب سے بڑی کمپنی یعنی بوئنگ طیارے اس حوالے سے ایئر لائنز اور عام ٹریولرز کا کانفیڈنس کھول رہے ہیں، ٹرسٹ ان کا ختم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حال ہی میں کوریا میں پیش ہونے والے فضائی حادثے میں 179 افراد کی موت نے بوئنگ کارپوریشن کی ساکھ کو ایک بار پھر اور بے پناہ نقصان پہنچایا، جو پہلے ہی اپنے شاندار ماضی کے برعکس تیزی سے ڈاؤن فال کا سامنا کر رہی ہے۔ بوئنگ اس وقت کریش کرتا نظر آ رہا ہے اور اس کا اندازہ بوئنگ کارپوریشن کے نقصانات اور گرتی مارکیٹ ویلیو سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ امریکن ایئر اسپیس مینوفیکچرنگ جائنٹ بوئنگ کارپوریشن دنیا کے سب سے بڑے طیارہ ساز اداروں میں سے ایک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، دنیا بھر میں بوئنگ کے سب سے زیادہ ایئر کرافٹ استعمال ہوتے ہیں۔ صرف 737 سیریز کے 4400 ایئر کرافٹ دنیا بھر کی 180 ایئر لائنز استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان تمام اعزازات کے باوجود بوئنگ کی ساکھ پر داغ لگ رہے ہیں اور بوئنگ اس سے بری طرح سے متاثر ہے۔ ایئر کریشز کی تاریخ میں بوئنگ طیارے سب سے زیادہ نمبر کے ساتھ نمایاں ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ حادثہ بوئنگ طیاروں کو ہوا ہے۔ اسی لیے بوئنگ کو مختلف اوقات میں اپنے طیاروں پر عالمی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ دسمبر کو ساؤتھ کوریا کی تاریخ کا سب سے جان لیوا سب سے بڑا پلین کریش ہوا، جب JE-JU ایئر کی پرواز اس کے کرو سمیت 181 مسافروں کو لے کے بینکاک ایئرپورٹ سے موان کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ فلائٹ اسی بوئنگ 737 میکس سے آپریٹ کی جا رہی تھی، جو 2018 اور 2019 میں بھی دو بڑے ہولناک حادثوں میں 346 ڈیتھ کا باعث بنی ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر کی ایئر لائنز کی جانب سے اسی طیارے کو 2 سال تک گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، مگر بوئنگ کارپوریشن کی جانب سے ٹیکنیکل خامیاں دور کر کے 737 میکس کو سیفسٹ طیارہ قرار دینے کے بعد دوبارہ اڑایا گیا۔ The 737 MAX is safe. تاہم JE-JU ایئر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس حادثے کے بعد اسے 68,000 سے زائد بکنگ کینسلیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے سے شدید مسائل کا شکار بوئنگ کارپوریشن کے لیے یہ پہلا ایئر کریش نہیں، بلکہ کئی حادثات کی سیریز اور شاید کسی بڑے نقصان کے بار بار الٹیمیٹم کے باوجود یہ پھر واقعہ ہو گیا۔ امریکی ادارے NPR کے مطابق 2024 میں بوئنگ کو پیش ہونے والے کئی حادثات نے کمپنی کی سیفٹی اور کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے کنسرنز میں اضافہ کیا ہے۔ نومبر میں انڈونیشیا میں ٹریگانا ایئر کے طیارے کے حادثے میں 121 پیسنجرز اس وقت افراتفری کا شکار ہو گئے جب طیارے کو انجن سے آگ لگنی شروع ہو گئی، اور اکتوبر میں رائن ایئر کے ایک طیارے کے ٹائر اٹلی میں لینڈنگ کے دوران پھٹ گئے، جس سے پیسنجرز پوری طرح سے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ سپٹمبر میں ارجنٹینا میں بوئنگ 737 کا وہیل لینڈنگ کرتے ہی گر گیا۔ جون میں کورین ایئر کی پرواز کے دوران طیارے میں اچانک ڈی پریشرائزیشن ہو گئی، جس سے کئی مسافروں کے کانوں میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ مئی میں ایک بوئنگ 737 طیارہ سینیگال میں رن وے سے پھسل گیا، جس سے 10 افراد زخمی ہو گئے۔ اسی مہینے فیڈیکس ایئر لائنز کا بوئنگ 767 کارگو طیارہ استنبول ایئرپورٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر اتر گیا۔ اپریل میں ڈینور سے ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کی پرواز نے جب ٹیک آف کیا تو انجن کے کچھ حصے زمین پہ گر گئے، اور اس سے طیارے کے ونگ کلیپ کو بھی شدید نقصان پہنچا اور پرواز فوری طور پہ یہ فلائٹ واپس لانی پڑی۔ مارچ میں آکلینڈ جانے والے طیارے میں اسٹرانگ موومنٹ کی وجہ سے تقریباً 50 پیسنجرز کو ہسپتال لے جانا پڑا، جبکہ بہت بڑا مشہور واقعہ جنوری میں الاسکا ایئر لائنز کی پرواز کے دوران پیش آیا، جب 737 یعنی یہی طیارہ جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے 737 میکس طیارے کے دروازے کا پلگ دوران پرواز اڑ گیا۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ دنیا کی 5ویں لارجسٹ ڈیفنس کانٹریکٹر یعنی بوئنگ کارپوریشن کو
گزشتہ سال 2024 میں نہ صرف سیکیورٹی اور کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے شدید کرائسس سے گزرنا پڑا بلکہ یہ سال بوئنگ کے لیے سب سے زیادہ فائنینشیل لاسز کا سال بھی بنا۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق بوئنگ نے 2024 کے ابتدائی 9 مہینوں میں $8 بلین کا نقصان اور 17,000 جابز ختم کرنے کا اعلان کیا، یعنی کہ زوال ہے جس کا سامنا بوئنگ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال جو لاسز ہوئے تھے بوئنگ کو وہ تقریباً $2 بلین کے تھے، لیکن لاسز کا یہ سلسلہ 2018 2019 کے انڈونیشیا اور ایتھوپیا میں پیش ہونے والے جو کریش ہوئے تھے اس سے شروع ہوا تھا، اور جو کہ اب کل ملا کے مجموعی طور پہ 346 پیسنجرز کی جانیں جا چکی ہیں بوئنگ کے حادثات میں۔ یورو نیوز کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں بوئنگ $23 بلین سے زیادہ کا نقصان اٹھا چکا ہے اور اپنے یورپین جو حریف ہے یعنی ایئر بس سے نئے طیارے بیچنے اور فراہم کرنے میں بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ ایئر بس بہت آگے چلا گیا ہے۔ ایرو اسپیس ریسرچ ویب سائٹ فورکاسٹ انٹرنیشنل کے مطابق 2023 میں ایئر بس نے مسلسل 5 سال طیاروں کی فراہمی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، بوئنگ بہت پیچھے تھا، جبکہ 2024 کے نومبر تک ایئر بس نے 559 ایئر کرافٹس کی ڈیلیوری دی، جس کے مقابلے میں بوئنگ صرف 305 طیارے ڈیلیور کر سکا۔ 2024 میں بوئنگ کمپنی کی اسٹاک پرائس 30% سے زیادہ گری، اور اسی سال اکتوبر میں بوئنگ کے سینٹرل یونٹ کے 30,000 سے زائد ورکرز جو تھے وہ ہڑتال میں چلے گئے، کیونکہ انہیں سیلریز اور پرک سمیت ایک نئے 4 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا، اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا۔ 7 ہفتے جاری رہی یہ ہڑتال، اور اس کے باعث بوئنگ کو $5.5 بلین کے لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل جولائی میں بوئنگ نے 737 میکس طیاروں کی منظوری دینے والے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے ریگولیٹرز کو دھوکہ دیا اور اس کا اعتراف بھی کیا، اور $2.5 بلین کا جرمانہ ہوا ہے۔ مصیبتوں پہ مصیبتیں اور بوئنگ کا زوال سامنے نظر آ رہا ہے۔ بوئنگ نے 737 میکس طیاروں کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن سے منظوری کے لیے ریگولیٹرز کو بتایا تھا کہ طیارے کے MCS سسٹم کو سمجھنے کے لیے فلائٹ سیمولیٹرز کی مکمل جو ٹریننگ کی تھی وہ اس کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ سسٹم طیارے کی پرواز کے دوران کنٹرول کی کمی کا سبب بن رہا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اور اس حوالے سے لائن ایئر فلائٹ 610 اور ایتھیوپین ایئر لائن فلائٹ 302 کو بہت بڑے کریش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ تمام واقعات بوئنگ کی ریپوٹیشن کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے، اور اس نے کمپنی کو اپنی حفاظتی پالیسیز میں، سیکیورٹی پالیسیز میں، پروٹیکشن کی پالیسیز میں بڑی تبدیلیاں کرنے پہ مجبور کیا۔ تاہم ایویشن ایکسپرٹس کے مطابق اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بوئنگ کا خاتمہ، مکمل زوال اب بہت دور نہیں ہے۔